السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں میں خیریت سے ہوں گا۔ آپ سب کو میں اسرار چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اس پہلے لیکچر میں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے اس کے اندر کیونکہ وہ ایک خدا کا کلام ہے، کوئی انسانی کاوش نہیں ہے، اس میں مضامین جو ہیں وہ آ، مختلف جگہوں پر آپ کو ملیں گے۔ یعنی کہ شروع میں اگر آپ کو کسی مضمون کی تلاش ہے تو وہ کہیں جا کے درمیان میں آپ کو وہ چیز کے بارے میں ملے قرآن میں، کہیں آپ کو قرآن کے اینڈ میں کہیں کسی آیت کی صورت میں ملے یا کسی صورت میں آپ کو وہ چیز ملے۔ تو اس کو ترتیب میں لانے کے لیے یہ جو میں نے لیکچر ڈیزائن کرنے کی کوشش کیے ہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایک ترتیب ملے گی اور الف سے یہ تک آپ کو اس میں ساری چیزوں سارے مضامین کی تفصیلات آپ کو ملے گی۔ اس حوالے سے جو آج پہلا جو میں نے لیکچر جو ہے وہ ڈیزائن کرنے کی کوشش کی، جس میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا، وہ آباء و اجداد کے حوالے سے ہے۔ اور آباء و اجداد جو ہے وہ جو مادہ ہے اس کا، وہ الف ب واو جو ہے وہ اس کا مادہ ہے، آبا جو ہے جس کے معنی باپ یا ہر بڑے آدمی ہیں۔ آبا کا لفظ انہی معنوں میں آیا ہے جن معنوں میں ہم آبا و اجداد بولتے ہیں اپنے عام بول چال میں، یعنی ہمارے جو اسلاف ہیں ان کے بارے میں ہم جو جس طرح بولتے ہیں، اسی سلسلے میں عرب جو ہے وہ آبا کا لفظ استعمال وہاں کیا جاتا ہے اور ہم لوگ آبا و اجداد کہتے ہیں۔ قرآن میں یہ ہے کہ جب حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم کس خدا کو اپنا معبود تسلیم کرو گے، تو انہوں نے کہا تھا کہ تیرے ابا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کو۔ حضرت اسحاق جو حضرت یعقوب کے والد، حضرت اسماعیل جو ان کے چچا اور حضرت ابراہیم ان کے دادا تھے، ان سب کے لیے آبا کا لفظ آیا ہے۔ تو قرآن کریم میں آباء و اجداد کا ذکر بیشتر ان مقامات میں آیا ہے کہ جہاں یہ کہا گیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس دین کو اختیار کیوں نہیں کرتے، تو یہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم اسی مسلک پر چلنا چاہتے ہیں جو مسلک ہمارے آباء و اجداد کا ہے اور جو متوارث چلتا ہوا آ رہا ہے، اور یہی روش جو ہے وہ دنیا میں قوموں نے جو ہے وہ اختیار کی۔ لیکن اسلام جو ہے وہ ہمیشہ سے اس چیز کی مخالفت اس نے کی کہ دیکھو، اپنے آباء و اجداد میں سے وہ لوگ جو جنہوں نے اچھے اعمال کیے، جو راہ حق پہ رہے، ان کی باتوں کو جو ہے نا وہ ہمیشہ سے ماننا، کوشش کرنا۔ لیکن اگر تم آباء و اجداد میں جو انہوں نے کفر اختیار کیا، جو اسلام کو جنہوں نے نہیں مانا یا اس کی مخالفت کی، تو اس راہ پر نہیں چلنا۔ قرآن کریم نے اس ذہنیت کی سختی سے مخالفت کی اور کہا کہ کسی بات کے صحیح ہونے کا معیار یہ نہیں ہے کہ یہ سند یا دلیل نہیں ہے کہ وہ کسی بھی جو ہے وہ اسلاف سے آپ کے پاس چلتی ہوئی آ رہی ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ تو اسلاف بھی غلطی کر سکتے تھے اور جو پیش نظر معاملے کو وہ خود ہمیں پرکھنا چاہیے، اور اللہ وجہ البصیرت جو ہے وہ کسی نتیجے پر پہنچنا چاہیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دماغ دیا ہے، سوچنے کی صلاحیت، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ جو سند ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ہی آپ بنا سکتے ہیں اور اس کے مطابق ہی اپنے زندگی کو آپ سنوار سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت ساری آیات ہیں جن کا میں اردو آپ کو ترجمہ یہاں کچھ جو ہے نا بیان کروں گا۔
لیکن آباء و اجداد سے یہی قرآن کہتا ہے کہ اسلاف کی غلط باتوں یا کفریہ باتوں کو طرف تم نہیں جانا۔ اسلاف نے اگر اچھے اعمال کیے ہیں، آباء و اجداد نے تمہارے اچھے اعمال کیے ہیں، تو ان کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرنا، ورنہ جو تمہاری عقل تمہیں کہے اس کو اچھے طریقے سے پرکھ لینا، اور جو وحی ہے، جو قرآن میں جو اللہ نے بیان کی ہے، اس پر جو ہے وہ عمل کرنا۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ عقل جہاں اپنے مقام سے ہٹتی ہے، یا جو عقل جو اپنا فیصلہ کرتی ہے، جسے وہ آخری فیصلہ سمجھتی ہے، اس کے بعد سے ہی وہی کی ہدایت جو ہے وہ ہمیں ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ جہاں آپ یہ سوچیں کہ اب میری عقل کام نہیں کر رہی، یا عقل فیصلہ کرنے سے قاصر ہے، تو وہاں آپ اللہ کی ہدایت کی طرف جو ہے وہ آپ جائیں، وحی کی طرف جائیں، اور قرآن کی طرف جائیں اور دیکھیں کہ قرآن وہاں کیا فیصلہ کر رہا ہے۔ جیسے اکثر میری اپنے عزیز و اقارب سے، دوستوں سے یہ بات ہوتی ہے، اور وہ تفرقے کی بات ہوتی ہے، فرقہ بازی کی بات ہوتی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ کے جیسے سر سید نے کہا تھا کہ ورڈ آف گاڈ اور ورک آف گاڈ میں کوئی فرق نہیں ہے، اسی طرح اللہ نہیں چاہتا کہ آپ جو ہے وہ تفرقے پیدا کرو۔ اس نے کہا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی وہ ہدایت ہے، وہ قرآن مجید ہے، کہ جسے ہمیں اگر تھامے رکھیں گے تو ہم کبھی تفرقے میں نہیں جائیں گے۔ تو ہمیں یہ سوچ ہماری ہونی ہی نہیں چاہیے کہ ہم کسی تفرقے میں پڑیں، ہم کسی فرقے کا حصہ بنیں۔ اسلام میں تفرقہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور قرآن نے اس کو واضح، اس کی جو ہے وہ تفصیلات جو ہیں وہ بیان کی ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ اس کو کس طرح سمجھتے ہیں۔ تو یہاں میں بات کر رہا تھا آبا کے حوالے سے، تو اس میں کچھ آیات جو ہیں ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ حج میں خدا کا ذکر کرو اس طرح جس طرح تم ایام جاہلیت میں اپنے آبا کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یعنی جب آپ حج کرنے جائیں تو آپ خدا کو اس طریقے سے یاد کر رہے ہوں کہ جو اس وقت کی بات ان لوگوں کو کہا گیا کہ تم اس طرح یاد کیا کرو اللہ کو، کہ جس طرح تم ایام جاہلیت پر اپنے آبا کو یاد کرتے تھے۔ لیکن وہ لوگ شرک میں شامل تھے، اور بے شمار انہوں نے خدا جو ہے وہ گھڑ لیے تھے، لیکن تم صرف اور صرف اللہ کا ذکر جو ہے وہ کیا کرو۔ تو یہاں حج میں خدا جو ہے، اللہ جو ہے وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے۔ اور دوسری آیت میں یہ ہے کہ اگر تمہارے آبا وغیرہ تمہارے نزدیک خدا اور رسول اور جہاد سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو تم خدا کے فیصلے کا انتظار کرو۔ یعنی اگر ہم نے اپنے آبا کے فیصلوں کو مقدم رکھا، اور اس سے ضرب پڑتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور جہاد پر، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے فیصلے کا انتظار کرو۔ یعنی کہ جو اس نے فیصلہ کر دیا پھر وہ ہو کے رہے گا، یعنی سنت جو اللہ کی سنت ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی، پھر وہ ہو کے رہے گی۔ تو اس آیت میں یہ ایک بیان کیا گیا۔ پھر تیسری آیت ایک اور ہے کہ معبودان باطل کو حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ چند نام ہیں جو تمہارے آبا نے رکھ دیے ہیں یا تم نے رکھ لیے ہیں۔ یعنی کہ جتنے بھی معبود تم نے گھڑ لیے ہیں اور ان کے جو نام تمہارے آبا نے دیے ہیں وہ تم نے رکھ لیے ہیں، لیکن اس سے خدا کو کوئی سروکار نہیں۔ اور ایک اور جگہ ہے کہ کفار کہتے ہیں کہ کیا ہم یا ہمارے آبا جو مٹی میں مل چکے ہیں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ یہ بھی ایک کفار کو ایک تھا کہ
اب جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو ہم دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ تو اس حقیقت کو بھی یہاں بیان کیا، اور آبا کا لفظ یہاں آپ کو پھر ملتا ہے۔ پھر ایک اور آیت میں تمہارا اور تمہارے آبا کا رب جو ہے وہ صرف اللہ ہی ہے، یعنی کہ تمہارے آبا اگر اچھے تھے اور وہ اسلام پر تھے، ایمان پر تھے، تو ان کا رب بھی وہی ہے اور تمہارا رب بھی وہی ہے، اگر تم ایمان پر ہو، اگر تم سیدھی راہ پر ہو تو۔ پھر ایک اور آیت میں ہے کہ محض کسی کا باپ ہونا اس سے داخل جنت نہیں کر سکتا، اس کے باپ کا صالح ہونا ضروری ہے، یعنی کہ وہ آپ سمجھتے ہیں اگر کہ میرا باپ جو ہے وہ بہت اچھا تھا یا اچھا ہے، اور اس کے بہاف پہ میں، تو اس کی اچھے اعمال کی وجہ سے میرے اعمال جو بھی ہوں میں جنت میں چلا جاؤں گا، اور میں شاید ایسا سوچتا بھی ہوں، تو یہ ہماری سوچ جو ہے وہ غلط ہے، اور ان کے اعمال کی ذمہ داری ان کے ساتھ ہے، ہمارے اعمال کی ذمہ داری اللہ نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی ان کے اعمال کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، اور آپ کے عمل کے بارے میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو یہ اس قسم کا جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور بے شمار اس میں جو ہے وہ آیات آپ کو جو ہے وہ ملیں گی جو آبا کے حوالے سے ہے، آبا و اجداد کے حوالے سے ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کو دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ یہ زندگی کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک راہ پر آنے کے لیے ہونا چاہیے اس زندگی میں، کہ کس طرح ہم نے زندگی کو آگے لے کے چلنا ہے، قرآن کو سیکھنا ہے، سکھانا ہے۔ اس کے لیے یہ میری ایک پہلی کوشش ہے کہ میں نے السرات چینل جو ہے وہ شروع کیا، اور میری صرف ایک خواہش یہ ہے کہ کوئی بھی ضرور جو ہے وہ اگر اس طرح قرآن کو سمجھ لے، اسلام کی طرف آئے، اور جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں اگر وہ سمجھ پائے، تو میری جو یہ کوشش ہے، کاوش ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ اللہ جو ہے اسے قبول کرے گا۔ تو یہ اس سراج چینل پر یہ پہلی ویڈیو جو ہے وہ آبا و اجداد کے بارے میں یہ آپ تک میں نے پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور آگے مزید کوشش کی جائے گی کہ جتنے بھی یہ پوائنٹس یا آیات جو ہیں ان کے ریفرنسز جو ہیں وہ اس ویڈیو کے نیچے آپ کو لنکس میں جو ہے وہ شو کر دیے جائیں۔ تو یہ ایک پوری ایک مہم ہے، ایک میری زندگی کی، کہ جسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول کرے، اور مزید لیکچرز کے لیے آپ دیکھتے رہیے السرات چینل۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔